کس قدر وسیع ہے یہ کائنات، کس علم عرض اور طول کا، اس کے عرش و فرش، لوح و قلم، مہرمہ، رنگ ہر پھول کا، اور جس قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل المعصر الوجود سر الله في كل موجود وسط آخرة الوجود صاحب اللواء الحمد للمقام المحمود مولانا ومولى الثمرين جد الحسن والحسين القاص وقال الشريفين الطاهرين المعصومين المرتجعين المذنبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. السلام بلکہ پیغام کے قیام تک کے تسلسل کی حمایت کے لیے
حسین اس وقت اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کوئی جسمانی یا مادی مدد طرف فرما رہے ہیں. حسین خود کائنات کا مدد کر رہے ہیں. حسین خود کائنات کا اس سے کچھ آتا دیتا ہے. اس سے کچھ آتا ہے. سید الشہداء کو تھوڑا سا کمی پر سارے افراد جاتے ہیں رہی ہوئی باتیں آج کے وقت یہ آپ کی طرف کر دوں. یہ جو سباس کا سرکار نے فرمایا یہ تھا اس پیغام کے تسلسل کے لیے جو کربلا کے واقعے کے بعد حسین چھوڑ کر جائے. اور اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اعلان کلمۃ الحق کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے آواز حق کو اٹھانے کے لیے کسی بھی قیمت سے اور کسی بھی مصیبت سے پریشان نہ ہونے والے کو حسین ہی کہتے ہیں. سب آپ سارے علماء سے جاتے ہیں اس لیے ساری زندگی سے سنتے آ رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی قیمتی شے بھی ایسی نہیں تھی جو حسین نے کربلا میں اللہ سے پیاری کی. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں تھی, کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا, کوئی تعلق ایسا نہیں تھا, کوئی محبت ایسی نہیں تھی, کوئی نعمت ایسی نہیں تھی کہ جسے حسین نے اللہ سے پیار کیا. چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو, بھانجے کی صورت میں ہو, بھتیجوں کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو, اپنی جان کی صورت میں ہو. اور ایک صورت میں نہیں کہتا, آپ شاید کراتے ہیں اس صورت میں بھی ہو کہ جس صورت کو ہم اور آپ گوارا نہیں کر سکتے, حسین نے گوارا کیا اور کیا. وہ صورت الحمدللہ باقی جگہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہ طے ہے جو مجھے آج کہنا ہے کہ حسین نے اپنی کوئی شے, کوئی قیمتی چیز اللہ سے پیاری نہیں کروا. حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا اپنے محبوب کی بارگاہ میں کہ پالنے والے یہ امتحان لے گیا ہے, یہ نہ لے. سید الشہداء نے ایک لمحے میں کوئی بدترین مخالفت کرنے والا بھی کوئی دلیل نہیں دے سکتا. تو حسین نے اپنی قیام کربلا کے دوران کسی ایک ظلم پر احتجاج کیا ہو یا ملتوی کرنے کی درخواست کی ہو کہ پالنے والے یہ امتحان نہ لے. دیکھیں اگر آپ سارے نوجوان متوجہ ہیں تو اس مجالس اعزا کے پس منظر کو آج کی میں اس دفعہ میں کرم انشاءاللہ تفصیل آپ کو کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک 1,24,000 پیغمبروں کے امتحانات ہوئے. ہر ایک کا امتحان ہوا, ہر ایک کو کلام میں مبتلا کیا اللہ نے, ہر ایک کا امتحان دیا اور ہر ایک نے امتحان دیا اور ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوا. لیکن ہر نبی اور ہر مرسل کے لیے ایک نمائے حیات اور مرحلہ امتحان ایسا آیا ہے کہ جہاں صادق ترین نبی نے بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے مالک کی بات کرنے کے لیے مالک بات
جناب محترم کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کسی مرحلے حیات میں کسی امتحان کے موقع پر یہ نہ کہا ہو ایمان بس میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ سارے اس نگاہ ہے اسی قرآن مجید میں جناب ایوب علیہ نبی کا کلام موجود ہے جو صابر ترین نبی ہے جسے صبر کی آخری منزل پر اللہ نے فائز کیا ہے جس کے صبر کا قضیہ قرآن نے بیان کیا ہے اس صابر ترین نبی نے بھی ایک مرحلہ حیات پر اپنی زخمی کوہنیاں اپنے بستر پر ٹیک کر ہاتھ بلند کر کے کہا مالک بس ایک عجیب لائن پر مجھے سے چاہتا ہوں کہ اس پیغام کا پس منظر آپ ایک منزل اللہ کا وسیع ہے جہاں جناب ایوب علیہ نبی نے جیسے صابر سختی کو دیا دیکھ کر اپنے ماں کی بات میں تھا اس نبی نے جس کے بچے گئے اف نہیں کی صحت گئی اف نہیں کی زراعت خراب ہوئی اف نہیں کی معیشت تباہ ہوئی زبان پہ اپنی شکایت نہیں لائے اپنا جسم بیمار ہو گیا ایک نمبر شکایت نہیں کیا مگر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں ایوب جیسے نبی نے کہا ہماری بات میں مرحلہ میں یاد نہیں کر رہا آپ کے ذہن ہے لیکن جملے پر میں چاہتا ہوں اس ترکیب میں آپ کو جو آئے میں آپ کو شکر ہوگا اور مجھے کہ جہاں ایوب جیسے صابر نبی نے بس کا حالہ پانے والے اس سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتا وہیں سے آواز قدرت آئی ایوب ہم تو تمہارے دھیان دے رہے ہم بچے دینے والے ہیں بچے دینے والے نہیں ہیں ہم رزق دینے والے ہیں رزق دینے والے نہیں ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اس منزل پر آ کر تمہاری نظر سب معجل ہو گئی ہے جو اعلیٰ ترین منزل پر اب تم فائز ہو اب بتاؤ اسی کو علامہ اقبال نے انہی انبیاء کے امتحان کے لیے یہ شعر کہا ہے جسے عام طور پر پڑھا جاتا ہے اور ہر بچے کو بھی یہ شعر یاد ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا منزل سے خود پوچھے خدا کے لیے یہ ہے وہ منزل کے جہاں ایوب سے پوچھا ہم تو کیا بران کر رہے ہیں بتا تیرے کیا رہا ہے
نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، خلیل بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو. تو دیکھے گا اتنے سارے درجے پر فائد ہو، اس کے بعد بھی اپنی مرضی سے اپنی پسند سے امام نامزد نہیں کر سکتا. امام نامزد نہیں کر سکتا، خواہش کر سکتا ہے اپنی اولاد میں امامت کی، لیکن تمنا اسی سے کرے گا. پانے والے تو بنا، حق تجھے ہے. اب اصول طے ہو گیا کہ امامت کا آغاز ابراہیم سے، امامت قیامت تک ذریت ابراہیم ہے. امامت بغیر امتحان کے نہیں ہوئی، امامت ٹوٹے ہوئے شہروں میں نہیں جائے گی.
میں میرا دوست کرتا ہوں. نبی کو کیا چھوڑ نبی کی دعوت کر کے نبی کا حاصل بھی بیٹا دیے حاصل بھی بیٹا اگر نبی کو تنہا چھوڑ کر سفینے سے دعوت کر کے پہاڑوں پر کرتا ہے تو وہ بیٹا اہم میں نہیں رہتا ضروریت میں نہیں رہتا شجرے میں نہیں رہتا شجرے میں نہیں رہتا کہتے ہیں شجرہ سببی نہیں ہے نظمی ہے نبی کے باقی کا نظم ٹوٹ جاتا ہے آپ سبب کو یہ کر رہے ہیں یہ ہے ضروریت کی پہچان ڈسٹنکشن کرائٹیریا معیار مقیاس ترازو پیمانہ کہ نبی کی ضروریت میں وہ ہوگا جو اہل ہو اور یاد رکھیں کہ خاتم النبیین ہے محمد شریعت سرکار رسالت مآب ہے مرکز شریعت سرکار رسالت مآب کی شرعی ذمہ داری سمجھنا شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی نائب سریت ابراہیم میں ہونے کا اعلان کرے سارے نبی میں اس جملے پر توجہ چاہوں گا اور آپ کو سلام کرنے کے بعد میرا اور ایک ہی طور پر بنا ہو کر ایک نتیجہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ اگر نبی کے موسم کی موجودگی میں صاحب شریعت نبی کی موجودگی میں اگر کوئی صاحب شریعت نبی کی موجودگی میں ذریت ابراہیم ہونے کا اعلان کرے یا دعویٰ کرے تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ اسی موقع پر روک بھی دے اور ٹوک بھی دے اس لیے کہ مسئلہ اس مدعے انبیاء کا ہے ٹوک بھی دے اور روک بھی دے اگر کوئی نسبت بھی لینے کی کوشش کرے مجھے ڈاکٹر دیکھ کوئی بات سمجھ سکتا ہوں ضروریت میں نہ آئے نسبت بھی لینے کی کوشش کرے اٹھانے صبح صاحب سلام جی کا ایک اس مسئلہ ہے نا اگر نسبت بھی لینے کی کوئی کوشش کرے شفقت نبوی سے متاثر ہو کر اگر زید بن حارثہ محمد مصطفیٰ کی شفقت سے متاثر ہو کر ان کا بیٹا مشہور ہونے کی کوشش کرے تو قرآن آیت نازل کرتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے قرآن نے دلیل کی ہے کہ اگر کوئی غلام نوازی سے ناجائز فائدہ اٹھا نسبت بھی لینے کی کوشش کرے گا تو قرآن کو عصمت انبیاء شجرہ طاہرہ و تجب انبیاء اس قدر چاہا ہے کہ آیت نازل کر کے کہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ اس سے بڑا رسول ہے خاتم النبیین اور آخری نبی یہ بڑا کیا ہے یہ کلو کی حضرت قرآن میں اپنے لوگ مسلمانوں کا بچہ بچہ شاید سے باقی ہے تو طے ہو گیا کہ شجرہ طیبہ اتنا پاکیزہ کہ
ابراہیم جو ہوتا ہے امامت سالموں تک نہیں جائے گا، تمہاری ضرورت پہ جائے گا اور سالموں تک نہیں جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ کی خاموشی نے اعلان کیا کہ عبد مصطفیٰ پڑھانے والا اولاد ابراہیم میں، آل ابراہیم میں، ذریت ابراہیم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوں ذرا اولاد ابراہیم بھی ہے، نسل اسماعیل بھی ہے، ذریت ابراہیم بھی ہے۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا کم از کم جمعے کے خطبوں میں نہ صحیح 7 طریقے سے تو میں نے نماز جنازہ میں پڑھا ہے، 7 طریقوں سے، اس میں ایک طریقہ یہ عام ہے کہ جب جنازہ پڑھتے ہیں ملت اسلامیہ کے درمیان کسی مسلمان کا تو اعلان کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنتے ہیں کہ ایک جو درود آتا ہے اور یہ مکمل درود میرے پاس نہیں آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت کما ترحمت۔ مسلمہ کے متفقہ اور مسلم میں جماعت میں اس طرح کی استعمال ہے اور انجمن علماء نے باس کو بڑا سلامت کے لیے بدران کو عقیم کو ان کے معاونین کو اعلان محترم ایک فیصلہ کرنے کے لیے کہ سارے مسلمانوں کا متفقہ درود ہے اللہ آل محمد پر ایسا ہی درود ہے جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر بھیجا تھا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قائم کیا۔ مسلمانوں اچھا انصاف ہے، ابو طالب پہ درود بھی بھیجتے ہو کافر بھی کہتے ہو۔ پاکستان دے واسطے اور شیعہ دی عبادت ہے بلند نعرہ حیدری اور نعرہ حیدری۔ عجیب فلسفہ ہے، درود بھی بھیجتے ہو، کافر بھی کہتے ہو، میں قربان نہ کروں اسے کافر کا، میں 1 کروڑ امام کعبہ قربان نہ کر دوں ایسے کافر کا۔ جس پر درود بھیجنا فرض، جس پر درود بھیجے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، میت نہیں بخشی جاتی ہے کہ ابو طالب پہ درود نہ بھیجو۔ ذریت ابراہیم تحصیل یہ کرو کہ جن پر درود بھیج رہے ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان پہ درود نہیں ہے، مومن پہ درود نہیں ہے۔ میرا ساتھ دیں آپ اس منزل میں، پوری ذمہ داری میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، توفیق ہدایت عام مولا سے طلب کرے۔ وہ مسلمان نہیں ہے جن میں درود بھیج رہے ہو، وہ مومن نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان پہ درود نہیں ہے، مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ درود بھیجے، مومن پر واجب ہے کہ وہ درود بھیجے، تو جن پر درود بھیجا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہوں گے نہ مومن ہوں گے؟ بسم اللہ۔ جن پر درود بھیجا جا رہا ہے، اللہ اس کے فرشتے جن پر درود بھیج رہے ہیں وہ نہ مسلمان ہوں گے نہ مومن ہوں گے، تو جو مسلمان اور مومن کے درجے سے بلند ہو اسے شریعت مصطفیٰ میں مسلم
کسی مومن کا نام نہیں ہے، ابو طالب معصوم کا نام ہے۔ ہم نے کل کہا کہ تذکرہ کرو، لیکن آپ کے خدمت میں ضرور کرنا چاہوں، یاد رکھو کہ معصوم شجرے اور معصوم ذریت میں نہ شک ہے، نہ ریب ہے، نہ عیب ہے، نہ گمان ہے، نہ بغاوت ہے۔ معصوم شجرے میں نہ ریب ہے، نہ عیب ہے، نہ شک ہے، نہ بغاوت ہے۔ معصوم شجرے کو شیطان بہکا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ شیطان نے خود اللہ سے عبادت کیا ہے۔ میں سب کو بہکاؤں گا، آپ کی نوبت میں سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصون، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو شیطان بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کی تقریر سے پہلے کچھ ایسے مخلص بندے ہیں کہ جن کو میں بہکا نہیں سکتا۔
کا نعرہ کیا
چاہیے کہ سرکار نے کافر کو جھٹکا دے کر اپنے مالک کے قدموں میں سجدہ کرایا.
دوستو حسین جب کسی مسئلے امتحان میں آئے نا سوالات انبیاء کے درمیان شاہ ہو گئے فرشتوں نے فریاد مچائی آسمانوں پر آگے بڑھے یہ منظر یہ اکبر یہ تقسیم یہ حسین یہ ثابت قدمی یہ ثابت قادر والے یہ آسمان نہیں سمجھتا آئے جمعہ کے نام سے گھر میں جا کے گزرا اللہ کے سے بے نیاز کی آواز آئی حسین بس
يعلم الذين